نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الہدایہ اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان قادری ارشد حبیبی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات جس میں مختلف امور کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے ہم مختلف علماء کرام سے استفادہ کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار میں خوشی منانے کی شرعی حیثیت۔ اور آج ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب، ناظم الہدایہ آرگنائزیشن۔ میں اسٹوڈیو میں مولانا کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آج کے عنوان سے جو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر خوشی منانا، بالفاظ ذکر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، آپ یہ جو سوال کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کے موقع پر خوشی منانا اور عید منانا یہ کیسا عمل ہے، یہ بالکل آسان سا سوال ہے، اور ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، امت مسلمہ کا ہر آدمی یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ خوشی نہ منائے تو پھر بتائے کہ وہ کس کی خوشی منا سکتا ہے۔ البتہ تھوڑے سے اس کے دلائل ہم کو شرعی حیثیت سے بھی جان لینا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ کرام اور اکابر علماء کرام سے یہ بات ہم سنتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ایک ایسی خوشی ہے کہ اس خوشی کو منانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، آدمی کا خوش ہونا یا غم زدہ ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب آدمی کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اس کو خوش ہو کہنا نہیں پڑتا۔ جب آدمی کو کچھ پیسہ مل جاتا ہے، مکان مل جاتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، یا اس کی زندگی سے متعلق کوئی خوشی کی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ کو چاہیے اس موقع پر خوش ہو، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس طرح کہنا نہیں پڑتا، اس طرح سکھانا نہیں پڑتا۔ خوشی جب آتی ہے تو آٹومیٹک چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، دل کھلنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح کی خوشی بندہ خود سے مناتا ہے۔ دیکھیے، اب جتنے شادیوں میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، دیگر تقاریب، بچوں کی پیدائش کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، نئے نئے مکانات خریدنے کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی دلیل طلب کی جاتی ہے؟ آمد نعمت ہی باعث مسرت ہوتی ہے۔ اسی طرح غم بھی ہوتا ہے۔ جو غم منایا جاتا ہے وہ غم منانے کے لیے کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ آپ کے گھر میں انتقال ہو گیا، جناب آپ اب روئیے، اب آپ سادے لباس اپنائیے، نہیں، کہنا نہیں پڑتا۔ جب آدمی کے پاس غم آتا ہے تو خود بخود اس کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے درمیان بھیجا ہے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا، انہی کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ظاہری زندگی میں ہمارے امام ہے، جو ہم کو سارے طریقے بتلاتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن لا کر دیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا کیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنت میں جانے کا صراط مستقیم سیدھی راہ ہم کو دکھلائی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باطنی افادات اور روحانی کمالات ہم کو عطا کیے ہیں۔ ایسے نبی کے آمد کے موقع پر اور ان کے آمد کی یاد میں کیا بندوں کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ یہ ایک فطری بات ہے۔ اور ہم پھر قرآن کریم کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ایک جامع آیت جو انسانی فطرت کو بھی ظاہر کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بھی بتلاتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت پر خوشی منائیں۔ فبذلک فلیفرحوا،
وہ اس اللہ کے اس فضل پر اور اس رحمت پر وہ خوشی منائے. ہوا خیر مما یجمعون، اس موقع پر خوشی منانے پر خرچ کرنا جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو محترم ناظرین کرام، میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر فضل پر اور ہر رحمت پر خوشی منانے کی اجازت دیا ہے. اب اس آیت کریمہ آنے کے بعد کسی کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مولانا دارالافتاء سے رجوع ہو کہ مولانا میرے گھر بچہ پیدا ہوا، کیا میں خوش ہوں یا رو میں؟ میرے یہاں کیا مجھے لکی ڈرا میں ایک انعام اٹھ گیا ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ میری بچی کی شادی طے ہو گئی، مجھے خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نئے مکان میں منتقل ہو گیا ہوں، مجھے خوش ہونا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جامع پروگرام اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت میں بھی رکھا اور دین اسلام کا ضابطہ بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہو اور کسی کو اللہ کے فضل اور رحمت مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر خوشی منائے. اور خوشی منانے کے لیے کیا کیا طریقہ اپناتا ہے وہ تمام طریقے اس کے لیے جائز ہوں گے، جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہوں گے. پھر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، شرعی روحانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور باطنی اعتبارات سے بھی ہوتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمائے تو آپ کسی بھی مسلمان سے آپ یہ سوال کر لیں، ایک چھوٹے سے چھوٹے کم علم مسلمان سے پوچھ لیجئے یا علامۃ الزمن سے آپ سوال کر لیجئے، کسی ادنا سے ادنا یا اکبر سے اکبر کسی بھی قسم کے آدمی سے آپ سوال کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ حق، دین اسلام اور قرآن کریم اور حدیث شریف عطا کیا ہے. بتاؤ کہ حضور کی آمد سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ کوئی مسلمان اس سے بڑی نعمت بتا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی مسلمان اس سے بڑا اللہ کا فضل بتا ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر بتا ہی نہیں سکتا ہے. یہ سب سے بڑے فضل کی بات ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سورہ توبہ میں غالباً اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یقیناً تحقیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، مؤمنین پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی بھیجا. پانی بھی اللہ تبارک و تعالی دیا ہے، زندگی بھی اللہ نے دیا ہے، سارے چیزیں اللہ نے دیا ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی احسان نہیں جتلایا. اللہ تبارک و تعالی حضور کو بھیجا تو احسان جتلایا. کیوں؟ یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی. تو خوشی منانا، میلاد کی یادگار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر خوشی منانا اور جشن منانا یہ عذر شرع جائز ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے اور یہی دین اسلام کا حکم ہے. سبحان اللہ. مولانا جیسا کہ ابھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حصول نعمت پر خوشی منانا تقاضا فطرت ہے اور اسلام جو کہ دین فطرت ہے فطری امور پر پابندی عائد نہیں کرتا، لیکن میلاد پاک کے حوالے سے خوشی منانے کا جو عام رواج ہے کہ کوئی دن مقرر کرنا بطور یادگار، شرعی نقطہ نظر سے بطور یادگار کوئی دن مقرر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے صاحب، میلاد کے موقع پر دن کا مقرر کرنا یا کسی بھی دن کو مقرر کرنا یہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے. اور یہ نہ صرف کہ انسانوں نے اس طرح کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہم کو عنایت فرمایا ہے وہ دین کے اندر ایسے کئی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود ان کو مقرر کر دیا ہے اور یہ سابقہ تمام امم میں اس طرح ہوتے ہوئے آیا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اور جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک عید کہلاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن کہلاتا ہے اور اتنا اس میں جشن خوشی منائی جاتی ہے کہ سارے لوگ پانی